قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ السلام علیکم ناظرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 153 کے ساتھ میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پچھلی جو آیت تھی اس میں ذکر کا ذکر کیا گیا، شکر کا ذکر کیا گیا، یعنی اللہ کا ذکر کرو، شکر کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ تو ظاہر ہے جب ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو اس میں بہت سے مسائل بھی آئیں گے، اس میں بہت ساری قربانیاں بھی دینا پڑیں گی، حتیٰ کہ انہیں قربانیوں میں کبھی کبھی جان کی قربانی بھی دینا پڑے گی۔ چنانچہ یوں سمجھ لیں کہ یہیں سے پھر ایک طرح سے جہاد کا جو موضوع ہے اس کی ابتدا بھی کی جا رہی ہے۔ تو بہرکیف جب وہ قربانیاں دینا پڑیں گی، وہ تکالیف آئیں گی تو انسان پریشان بھی ہوگا، بے چین بھی ہوگا، بے تاب بھی ہوگا۔ تو ایسے میں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ ایسے میں ضرورت پڑے گی آپ کو صبر کرنے کی۔ چنانچہ جب بھی نفس پر کسی قسم کی ناگوار کیفیت گزرے تو اس کا حل شریعت نے جو تجویز کیا ہے وہ اس آیت کے اندر ہے، اور یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو، جب بھی آپ پر کوئی مصیبت پڑے، جب بھی آپ پر کوئی ناگوار حالت آئے تو آپ نے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لفظ صبر کی حقیقت سمجھ لیجئے۔ آپ نے مشق دیکھی ہوگی پانی کی، چنانچہ مشق کا منہ جس رسی سے بندھا ہوا ہوتا ہے اس رسی کو سبرا کہتے ہیں۔ چنانچہ اس رسی کا کیا کردار ہوتا ہے؟ اس رسی کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اس رسی نے وہ تمام تر پانی جو مشق کے اندر ہوتا ہے اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ تھوڑی ہی دیر کے لیے بھی وہ رسی ڈھیلی کر دیں یا اس رسی کو کھول دیں تو ایک لمحے میں مشق کا سارا پانی جو ہے وہ باہر آ جائے گا۔ بس صبر بھی اسی کیفیت کا نام ہے کہ آپ کے اندر مختلف ایسی چیزیں ہیں کہ جو یوں سمجھ لیں کہ شریعت کے مزاج کے منافی ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے۔ یہیں سے یاد رکھیے گا کہ صبر کے لغوی معنی روک رکھنا کے بھی آپ نے دیکھے پڑے ہوں گے۔ تو اب دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ پر کوئی ایسی تکلیف گزری، مثلاً کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا، تو اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ بال نوچے، اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ چیخے چلائے، لیکن اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے وہ مشق کے ساتھ، جیسے ایک رسی ہوتی ہے اور اس رسی سے مشق کا منہ بندھا ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے۔ اس نے اپنے آپ پر یوں سمجھ لیں کہ ایک پابندی لگا رکھی ہے کہ اس نے رونا نہیں، اس نے چیخنا نہیں، اس نے کوئی منہ سے ایسا لفظ نہیں نکالنا جس میں اللہ جل شانہ کی ناشکری کا پہلو پایا جائے۔ تو اس سے یوں سمجھ لیں کہ صبر کی ایک قسم ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یعنی مصائب پر صبر کرنا۔ اسی طرح سے ایک دوسری قسم بھی ہے، وہ کیسے؟ ویسے کہ آپ نماز کے لیے اٹھے، سردی کا موسم ہے، وضو کرنا ہے، تو نفس کا تقاضا کیا ہے کہ سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، قریب نہ جائے پانی کے۔ لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنے نفس کو روکتے ہوئے، اس پر ضبط لاگو کرتے ہوئے آپ نے اس کے برخلاف کام کیا۔ آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا اور اللہ کے روبرو کھڑے ہو گئے۔
یعنی آپ نے اپنے نفس کے تقاضوں کو ایک رسی کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے مشق کا منہ بندھا ہوا ہوتا ہے، آپ نے اسی طرح سے اپنے نفس کا منہ باندھا ہوا ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں آپ ان کو پورا نہیں ہونے دے رہے۔ تو اس سے پھر یہ صبر کی دوسری قسم جنم لیتی ہے کہ عبادات کرتے ہوئے نفس جو ہے اس کو مارنا اور اس کے خلاف کرنا۔ یہیں سے روزے کی عبادت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حالت روزہ میں انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو نفس کا تقاضا ہوتا ہے کہ کھائے اور پیے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نفس کے تقاضے کے برعکس نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بلکہ شام تک جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ الغرض صبر کی دوسری قسم یعنی عبادات میں پیش آنے والی جو مشقت ہے اس پر صبر کرنا۔ اسی طرح سے صبر کی ایک تیسری قسم بھی علماء نے لکھی ہے، وہ ایسے کہ آپ کے نفس کے اندر کچھ ایسے غیر شرعی میلانات پیدا ہو رہے ہیں کہ جن پر اللہ نے قدغن لگا رکھی ہے۔ کسی بھی گناہ کی خواہش، گناہ کی طرف میلان آپ کے نفس میں جنم لے رہا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ نے اس کو بھی روک رکھا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے رسی نے مشک کے منہ کے اوپر جب اس کو باندھ دیتے ہیں اس میں پانی روک رکھا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نفس کے میلانات کو نفس تک محدود رکھتے ہیں اور ان میلانات پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تو اس طرح سے صبر کی تیسری قسم یعنی خواہشات نفسانی کے مقابلے میں صبر کرنا۔ تو یہ چند صبر کی جہتیں تھیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز کے ساتھ، یعنی پہلے تو اللہ نے حکم دیا کہ عبادات کے اندر اگر آپ کو کوئی مشقت پیش آتی ہے یا حالات کے اعتبار سے آپ پر کوئی ناگوار کیفیت گزرتی ہے یا خواہشات نفسانی جو ہیں وہ آپ کو تنگ کر رہی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں صبر سے بھی کام لیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی کام لیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں کہ نماز کس چیز کا نام ہے؟ نماز نام ہے اللہ کے روبرو کھڑا ہونے کا، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا، اللہ سے مانگنے کا۔ تو جب بھی انسان پر کوئی ناگوار کیفیت گزرتی ہے جس سے انسان پریشان ہوتا ہے، تو جہاں اس کو برداشت کرنے کا حکم دیا گیا، وہیں ساتھ میں ایک اور راستہ دکھایا کہ آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے اس کیفیت کے دور ہونے کی التجا کریں کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، چاہے اس کا تعلق بھوک سے ہے، افلاس سے ہے، غربت سے ہے، مال کی تنگی سے ہے، مال کی کمی سے ہے، کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی ہے۔ تو جہاں آپ نے اس پریشانی کو برداشت کرنا ہے، وہیں ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر اس پریشانی کے زائل ہونے کی دعا بھی مانگنی ہے۔ اور اللہ تو مسبب الاسباب ہے۔ اللہ کے دربار میں جیسے وہ کہتے ہیں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اس کی قدرت کے تحت، اس کے اپنے حسابات کے تحت فیصلوں میں تاخیر یا دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ بندے کی نہ سنے۔ اللہ تو مجیب الدعوات ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جب بھی اس کو پکارا جائے وہ جواب دیتی ہے۔ الغرض جب بھی آپ کو کوئی خلاف طبیعت کوئی امر پیش آئے تو اس کا دو طرح سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ ایک سر دست اس پر صبر اختیار کرنا ہے، دوسرا اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر اس کیفیت کا حل بھی اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔
ہم ایسے لوہے پتھر کے نہیں بنے ہوئے کہ ہم چاہے ہم پر پہاڑ ٹوٹ جائیں، جتنی بھی تکالیف آئیں ہم برداشت ہی کرتے چلے جائیں۔ انسان ہے ایک خاص حد تک برداشت کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کے ساتھ ساتھ نماز یعنی رجوع اللہ بھی کریں، اللہ سے اس کیفیت کے دور ہونے کی التجا بھی کریں۔ اگوا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو معیت ہے یعنی اللہ ان کے ساتھ ہے، تو اللہ کی معیت اس کی نصرت کی معیت ہے کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے تو اس کی مدد اور اس کی نصرت پھر اترتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے 28ویں پارے میں کہ جو اللہ سے ڈرے گا یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو الغرض اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ کے احکامات کی بجا آوری میں اگر کوئی پرابلم پیش آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو اس کے دو حل تجویز کیے گئے۔ ایک یہ کہ آپ نے سر دست صبر سے کام لینا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اس کی طرف رجوع بھی کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی اس مختصر آیت یا اس میرے مختصر لیکچر سے بھی احباب کا کسی نہ کسی درجے میں فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز اس وعدے کے ساتھ کہ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، اور اس التماس کے ساتھ کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہوں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ان تک اس پر اپلوڈ ہونے والی تمام تر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔